ناظرین، آج سے تقریباً 70 سال قبل ملک بہت کم تھے، کیونکہ ہر جگہ دنیا میں سلطنت ہوا کرتی تھی۔ جیسے کہ روس کی رشین امپائر تھی، منگولوں کی منگول امپائر تھی اور چین کی کنگ ڈائناسٹی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت برٹش امپائر، جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اور سب سے لمبی چلنے والی سلطنت جس کو رومی سلطنت کہتے تھے، جو کہ 1000 سال تک قائم رہی۔ اس طرح مسلمانوں کی بھی بہت سی سلطنتیں اور خلافتیں رہ چکی ہیں، لیکن آخری خلافت، جس کا نام خلافت عثمانیہ تھا، اس کے بارے میں بہت سے لوگ آج قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ بحال ہونے جا رہی ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا واقعی ترکی پھر سے کوئی سلطنت بنا پائے گا، آج میں آپ کو یہی سب بتاؤں گا۔ ناظرین، اگر آج آذربائیجان، روس یا پھر منگولیا کے کچھ نوجوان جو کہ چنگیز خان کی اولاد ہیں، وہ یہ بات کہیں کہ ہمارے جد امجد چنگیز خان کی سلطنت کو ہم دوبارہ وسیع سلطنت بنائیں گے، تو لوگ انہیں صرف پاگل کہیں گے اور کچھ نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ نئی دنیا ہے، نئے رواجوں سے چلتی ہے۔ اور ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی چلنے والی ریاست یا پھر سلطنت رومن امپائر، جس کی باقیات آج بھی یورپ میں موجود ہیں۔ لوگ ان کی باقیات دیکھنے آج بھی پورے یورپ میں جاتے ہیں۔ رومن شہنشاہوں کی اولاد آج بھی اٹلی اور فرانس میں رہتے ہیں۔ اگر آج دونوں ملکوں کے کچھ جوشیلے جوان اٹھ کر یہ بات کہیں کہ ہم پھر سے رومن سلطنت بحال کریں گے، تو جہاں پہلے یہ سلطنت موجود تھی، وہاں ان ملکوں کے حکمران ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کیونکہ یہ نئی دنیا ہے اور نئے رواجوں سے چلتی ہے۔ اب آپ اسرائیل کا اندازہ لگائیں کہ یہ ملک امریکہ اور مغربی سازشوں کی وجہ سے اور فلسطینیوں کی دھڑا دھڑ زمینیں بیچنے سے وجود میں آیا۔ اب اسرائیل کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام عرب ممالک ان کا خطہ ہے، ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے، لیکن آج تک اسرائیل اپنے رقبے سے زیادہ اس حصے میں کچھ حاصل نہیں کر پایا۔ 1980 میں لبنان کے اندر تک اس نے قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی اس سے حزب اللہ سے مار کھا کر نکلنا پڑا، کیونکہ یہ ایک نئی دنیا ہے اور اس کے نئے رواج ہیں۔ اس طرح برطانوی راج کرنے والے لندن میں بیٹھے شہزادے کو خیال آئے کہ میں اپنے دادا کے زمانے کی سلطنت بحال کروں گا، جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، تو ملکہ برطانیہ اس کو صرف ایک دیوانہ یا پھر پاگل کہے گی اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ ایک نئی دنیا ہے اور نئے رواجوں سے چلتی ہے۔ اب آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب ارطغرل ڈرامہ پاکستان میں لانچ کیا گیا، اس وقت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی۔ کچھ نوجوان تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ 1923 کا معاہدہ لوزان، جو کہ 2023 میں ختم ہوگا، اس کے بعد طیب اردگان خلیفہ بن جائیں گے۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 2047 میں کیا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش بھی ایک ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو آزاد ہوئے 100 برس مکمل ہو جائیں گے۔ اب آپ کو ایک تاریخی پس منظر بتاتا چلوں کہ جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، تو سب سے پہلے برطانیہ اور فرانس نے مل کر سلطنت عثمانیہ پر پابندیاں لگا دی، جس میں سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی فوج کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یونان کی فوج ترکی پر چڑھ دوڑی۔ لیکن جس وقت قریب تھا کہ ترکی پر یونان کنٹرول کر لے گا، اسی وقت مصطفیٰ کمال نے اپنی فوجی تیاری کی، جس کی بدولت ترکوں نے پھر سے اپنے علاقے واپس لینا شروع کر دیے۔ جب فرانس اور برطانیہ نے دیکھا کہ ترک لوگ اپنے واپس علاقے لے رہے ہیں، تو انہوں نے ترک لیڈر مصطفیٰ کمال کو ایک دعوت نامہ بھیجا، جس میں کہا گیا کہ ایک معاہدہ طے کرتے ہیں، جو معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوا تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام لوزان معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں کہا گیا کہ ترکی اپنی سلطنت سے دستبردار ہو جائے، اور جہاں آج ترکی ہے وہی اس کی سرحدیں ہوں گی، اور مزید یہ کہ ترکی کبھی بھی اپنی سرحدوں سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس طرح یہ معاہدہ طے پا گیا، اور مصطفیٰ کمال نے آخری خلیفہ، جو کہ برائے نام ہی رہ گئے تھے، انہیں دستبردار کر کے خلافت کا خاتمہ کیا، اور اناطولیہ کو نیا نام جمہوریہ ترکی کا نام دے دیا گیا۔ اب مزید یہ کہ 2023 میں ترکی پر پابندیاں تو ختم ہوں گی، لیکن وہ کبھی بھی عرب علاقے واپس نہیں لے سکے گا، کیونکہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں
کہ عربی ترکی کو اپنے علاقے بغیر کسی مزاحمت کے واپس کر دیں گے۔ ناظرین، عرب ملکوں کی تو ترکی سے سخت دشمنی ہے، اور آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہے۔ عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب تو ترک صدر طیب اردگان کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ناظرین، پاکستان میں ترکی کے دکھائے جانے والے ڈراموں پر عرب ممالک میں مکمل پابندی ہے۔ سعودی عرب نے تو مشہور ڈرامہ ارطغرل کے مقابلے میں کنگڈم آف فائر ڈرامہ بھی بنایا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ترک لوگ عرب کو مارتے ہیں اور کیسے سلطان سلیم اول نے مسلمانوں کو خون سے نہلایا ہے۔ اس نفرت کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ عرب لوگ اپنی خود مختاری اور آزادی ترکی کو تحفے میں دے دیں گے تاکہ طیب اردگان خلیفہ بن سکیں؟ قصہ مختصر ناظرین کہ کوئی بھی پہلی سلطنت کے بادشاہوں کی اولاد زور لگا کے بھی وہ سلطنت دوبارہ قائم نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ نئی دنیا ہے اور اس کے نئے رواج ہیں، اس کی نئی حقیقتیں ہیں، نئے انداز ہیں۔ اس طرح ترکی بھی کبھی سلطنت عثمانیہ بحال نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔